میرا میں میرے دو سوال آپ سے ہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے آپ سب کو انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تعالیٰ اس سرزمین کو اس کے حکمرانوں کے اعمال کے نتائج سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ سوال بھیج رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، پوچھیں کا دن ہے تو پوچھیں۔ ملک محمود بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جب میں سوال پوچھ رہا ہوں تو یہ خبر چل رہی ہے کہ جنرل باجوہ نے سعودیہ وزٹ کرنا ہے 1-2 دن میں شاید، تو اس پر اپنا جو ہے کومنٹس کیجیے۔ السلام علیکم۔ علی شفقت بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ ایکچولی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں، اور یعنی کہ ایسی نیوز سننے میں مل رہی ہیں محمد بن سلمان یا سعودی فیملی ہم سے سخت ناراض ہے، تو ان وجوہات پہ کائنڈلی روشنی ڈالیے گا۔ محمد عدنان بات کر رہا ہوں اٹک سے۔ پوچھنا یہ تھا کہ سعودی عرب کو جو $1 ارب کی ادائیگی کی گئی ہے چائنا سے لے کر، تو کیا یہ بھی بتایا گیا کہ چائنا سے جو $1 ارب لیا گیا ہے وہ کن شرائط پہ لیا گیا ہے، کہ آیا یہ نہ ہو کہ جو $1 ارب چائنا سے لیے گئے ہیں وہ ہمارے لیے کہیں ٹریپ ہی نہ بن جائے؟ مسئلہ کشمیر تو جوں کا توں ہے، تو پھر یہ سعودی عرب کے ساتھ اصل میں تعلقات کی خرابی کی بنیاد کیا بن رہی ہے؟ کیا ابھی ہم چائنا کے قریب اگر زیادہ جا رہے ہیں تو کیا نواز شریف جب جانا چاہتا تھا تو اس سے 3 سال پہلے سعودی عرب میں ہونے والی ایک کانفرنس میں کافی امبیرس کیا گیا تھا، اور ان کے خلاف ایک بہت بڑا طوفان میڈیا نے پاکستان میں مچا دیا تھا۔ تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ کیا بنے گا، اور ہم امریکن بلاک میں کس حد تک کب تک رہ سکیں گے؟ دیکھیں، بین الاقوامی تعلقات کے اندر آپ ریاستوں کے مابین جو رابطے ہیں ان کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اس کو ہم انہونا نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ہر ایک واقعہ یا ہر ایک قسط جو ہے وہ آپ کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جاتی ہے یا نئی پستیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر سفارتکاری کی صلاحیت موجود ہے تو مشکل حالات کو آپ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور اچھے حالات کو بہتر تعلقات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کے اندر جو ابتری آپ کو نظر آئی ہے، اس کا سب سے خطرناک پہلو یا پریشان کن پہلو یہ ہے کہ یہ ابتری بتدریج ہے، یہ ایک واقعے پر محیط نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا اس کے محرکات ہیں؟ ایک اسٹیج کے اندر میں اگر آپ اس کو دوبارہ وزٹ کریں، پاکستان سعودی عرب کے تعلقات پر جو میں نے اسٹیج کیا تھا اس میں میں نے مفصل انداز سے آپ کو بتایا کہ میری معلومات اور میرے تجزیے کے مطابق ایشو کیا ہے۔ اس وقت اگر آپ کسی اور انداز سے سمری فارم میں جاننا چاہیں تو ایشو صرف یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مابین جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ بری طریقے سے مجروح ہوا ہے۔ سعودی عرب کا خیال ہے کہ پاکستان ہمیشہ وقت پڑنے پر ان سے مدد طلب کرتا ہے، اور ان کے خیال کے مطابق وہ ہمیشہ مدد دیتے ہیں، چاہے یہ مدد تیل کی صورت میں ہو جس کی پیمنٹس وہ کلیم نہیں کرتے، ڈیفر کر دیتے ہیں، چاہے یہ مدد پیسوں کی صورت میں ہو جو تھوڑا سا مانگنے پر وہ دے دیتے ہیں، چاہے یہ مدد ان ایکسپیٹ ورکرز کے ریمیٹنسز کی صورت میں ہو جو سعودی عرب کے اندر پاکستان کی طرف سے گئے ہیں بطور لیبر، وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کا دوسرا پہلو ہے وہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور پاکستان کا خیال ہے کہ کشمیر کے اوپر سعودی عرب نے پاکستان کی کوئی خاص مدد نہیں کی، اور باوجود بیشتر میٹنگز میں کمٹمنٹ دینے کے اور ہماری طرف سے یاد دہانی کروانے پر انہوں نے ہندوستان کے اوپر کوئی سخت ہاتھ نہیں رکھا۔ اور چونکہ سعودی عرب کی خاص اہمیت ہے عرب ورلڈ کے اندر، تو اگر سعودی عرب لیڈ نہیں کرتا تو پھر باقی عرب ورلڈ کو بھی کوئی خاص کمپلشن محسوس نہیں ہوتی۔ تو پاکستان اس زاویے سے پریشانی میں ہے۔ پھر سعودی عرب کے اندر یہ بھی تاثر گہرا ہے کہ عمران خان کی حکومت جب سے آئی ہے تو انہوں نے خام خواہ ادھر ادھر کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تعلقات کسی کے ساتھ بھی بہتر کرے یا خراب کرے۔ اگر یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات کے اوپر آپ دیکھیں تو اب پاکستان اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی اس کو اٹھانا چاہیے۔ یا ترکی اور اسرائیل کے تعلقات بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ ترکی کے اندر اسرائیل کی
ون آف دا لارجسٹ ایمبیسیز جو ہیں وہ وہاں پر کام کر رہی ہے، اور بدترین حالات میں بھی یہ تعلقات منقطع نہیں ہوئے، کسی نہ کسی صورت میں جاری رہیں گے۔ تو یہ اگر پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ عندیہ دیا جاتا ہے کہ ہم ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں یا ملیشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں، تو اصولاً اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ حکمرانوں نے سعودی عرب کی توقعات کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی اسسمنٹ ریاض کے اندر بڑی کرٹیکل انداز سے ہوتی ہے، اور پھر ٹائمنگ بڑا کروشل ہے، کس وقت آپ کس ملک کے ساتھ تعلقات کو بڑھا رہے ہیں اور کس انداز سے بڑھا رہے ہیں۔ اور اس STH میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مسئلہ سبسٹنس کا نہیں ہے، مسئلہ انداز کا ہے۔ تو جب آپ ترکی کے ڈراموں کو پروموٹ کرنا شروع کریں گے اس انداز سے کہ دنیا میں اس سے بہتر پروڈکشن کہیں ہوئی نہیں، اور میری خود بہت رسپیکٹ ہے ٹرکس کے لیے، بڑی عظیم قوم ہے، لیکن جب آپ اس طریقے سے چناؤ کریں گے ایک پروپیگنڈا ویڈیو کا اور اس کو بطور مثال پیش کریں گے اور ٹویٹ کرنا شروع کریں گے، تو پھر دوسرے ممالک کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ سفارتکاری سے آگے کا معاملہ ہے۔ جب آپ کروشل موقع کے اوپر اور ایسے فورمز کے اوپر جہاں پر سعودی عرب کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اس کے برابر میں جو فورم ظاہراً بن رہے ہیں، ان کے اندر جا کر لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ تعلقات اس طریقے سے بہتر کریں گے کہ ان سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے پچھلے چند ماہ کے اندر سعودی عرب کے فرما روا کی گاڑی ڈرائیو کی اور ان کو کہا کہ میرا بھائی ہے، اور ایک اوور ویلمنگ قسم کا آپ نے ایک امیج کریٹ کیا جی کہ ان سے بہتر تو ہمارے تعلقات ہیں ہی نہیں۔ تو پھر سعودی عرب یہ سوچتا ہوگا کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، جو ہم پہ رلائے کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، وہ صحیح بات ہے، یا جو آپ کر رہے ہیں اصل میں وہ صحیح بات ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کا خاص انداز حکمرانی ہے، وہ بہت تیزی سے فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنے فیصلوں پر قائم رہتے ہیں، اور وہ متنازع فیصلے کرنے سے کتراتے نہیں، اس کے نتائج جو بھی ہوں۔ اب جب اس قسم کے لیڈر کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں عمران خان کی حکومت اور شاہ محمود قریشی کے حالیہ جو بیانات ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو سفارتکاری کی نزاکتیں ہیں ان سے مکمل طور پر یہ ناواقف ہیں، اور بدترین بحران پاکستان سعودی عرب کے تعلقات میں انہوں نے پیدا کر دیا ہے۔ ہمیں کسی بلاک میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ سیکیور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے سعودی عرب کے ساتھ اس طریقے سے تعلقات کو میں بگاڑ پیدا کر کے اپنے انٹرسٹ سیکیور کیے نہیں کیے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے نہیں کیا، اور اب پھر ظاہر جنرل باجوہ کو وہاں پر جا رہے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ پہلے سے وزٹ طے شدہ تھا، نہ جانے کب یہ طے ہوا تھا۔ اب وہاں پر جا کے کیا بات چیت ہوگی، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بڑا ٹف دورہ ہوگا، یہ آسان دورہ نہیں ہوگا، یہ پرانا دورہ نہیں ہوگا جس طریقے سے کیا جاتا ہے، بڑا ٹف دورہ ہوگا، پاتھ بریکنگ دورہ ہوگا۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں NBS کی طرف سے، کنگ کی طرف سے کھلے انداز سے چیزیں ٹیبل کے اوپر رکھی جائیں گی۔ تو کیا ہمارا رد عمل وہاں پر معافی تلافی کا ہوگا؟ کیا ہمارا رد عمل وہاں پر وہی لائن لینے کا ہوگا جو شاہ محمود قریشی نے ظاہراً عمران خان کے یا پاکستان کے مقتدر حلقوں کے کہنے پر لی، یا ہم کو درمیانہ رستہ تلاش کریں گے؟ اگر درمیانہ رستہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں جو اس حکومت نے کھڑے کر دیے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو ایک بھونڈے طریقے سے ہینڈل کر کے۔ جناب، میں سکندر بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے۔ موجودہ صورتحال میں وفاقی حکومت اور معتدل حلقوں کی طرف سے سندھ پہ جو چڑھائی ہو رہی ہے اور سندھ کے دارالخلافہ کراچی کو اپنے انتظامیہ میں شامل کرنے اور اب وفاق کے اندر دینے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ہمارے معتدل حلقے اور گورنمنٹ آگے ہے، آپ اس پہ تھوڑے اب کمنٹس کریں کہ یہ سارے کے سارے جو بھی یہ سازش کر رہے ہیں یا جو پلان بنا رہے ہیں، کیا وہ پاکستان کے بنیاد ہلانے کے برابر ہیں یا پاکستان کو وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ طلعت صاحب پلیز ذرا آپ تجزیہ کریں گے یا بتانا پسند کریں گے یہ جو ہماری حکومت ہے کب تک کراچی یا سندھ فتح کر لیں گے؟ یہ اپنی سرزمین کو جو فتح کرنے کا طریقہ کار ہے جی، اس کی تو تاریخ بڑی طویل ہے پاکستان کے اندر۔
بدقسمتی سے یہ طریقہ کار ابھی بھی رائج ہے. اور یہ جو سیاسی طور پر خواہش ہے کہ ہم نے مرکز کو تگڑا کرنا ہے, یہ خواہش ہمیں کسی نہ کسی دن بری طرح لے ڈوبے گی. ایک حادثہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, اس قسم کے نہیں خدا نخواستہ, لیکن اس کے قریب حادثات ہو سکتے ہیں. جو صوبائیت کے علمبردار ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں ابھی, لیکن جب آپ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے, تو پھر وہ سوئے ہوئے جذبات بھڑک بھی سکتے ہیں. اچھا, اگر مرکز کے پاس کوئی سیاسی جڑیں ہوں صوبے کے اندر, تو پھر بھی مرکز کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ صوبائیت پرستی کو فروغ دیں گے یا ہمارے پالیسی کے خلاف رد عمل دیں گے تو ہم اس کو کاؤنٹر کر لیں گے پولیٹیکلی. پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر جی ڈی اے کے اوپر ریلائے کرتا ہے, اور جو کراچی سے جو سیٹس آئی ہیں, جس نے بھی ووٹ ڈالے ہیں اور جس نے بھی وٹنس کیا ہے 2018 کے انتخابات کا پروسیجر کراچی کے اندر, اور جو لوگ, میں ٹی وی پر حیرانی ہوتی ہے مجھے بیٹھ کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں جی کہ میں کراچی سے ووٹ لے کے آیا ہوں, کیا سٹوریز اب آپ کو بتائیں, کیا چیزیں ڈاکومنٹ کریں. جو جیتے ہوئے وہ خود مانتے ہیں, 3 بندے خود مانتے ہیں جی کہ ہم تو بس سو گئے تھے کہ ہمارا تو بیڑا ڈوب گیا, تو صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ بہت بڑی مارجن کے ساتھ ہم جیت گئے ہیں, اور وہ سارا نظام کیا تھا, یہ بہت لمبی کہانی ہے. تو جو ووٹ بینک ہے وہ ہے نہیں آپ کے پاس. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مرکز کی آن سلاٹ کے اگینسٹ ابھی جو ایم کیو ایم کی طرف سے نمائندگان آپ نے بٹھائے ہوئے مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہیں, لیکن جو نیچے سے سینٹیمنٹ ہے وہ مرکز کی انٹرونشن کے خلاف ہے. تو سندھی بھی اور نان سندھی جو ریزیڈنٹس ہیں سندھ کے, وہ مرکز کے آن سلاٹ کے بالکل خلاف ہیں. ابھی آپ کو اگر آواز نہیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا سینٹیمنٹ ہے مرکز کی طاقت کے کو بڑھانے کے پیچھے, کوئی ایسا سینٹیمنٹ نہیں ہے. یہ مرکز کی خام خیالی ہے. ہمیں اپنی ڈائیورسٹی کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہوگا, ہمیں صوبوں کو ان کے حقوق اور ان کے دائرہ کار کے اندر رہنے دینا ہوگا, ہمیں مرکز کی طرف سے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی جو خصلت ہے اس سے دور رہنا ہوگا, ورنہ یہ بہت بڑے اور برے طریقے سے بومرینگ کرے گا. ابھی کے پی کے اندر آپ کے پاس اپنی حکومت ہے, لیکن اگر اس قسم کے حالات بنے تو دوسرے صوبے بھی یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اگلی باری ہماری ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے علاقوں کے لوگوں کو اپنے لوگوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہ لوگ آپ کے ہیں, اور جہاں پر لوگوں نے دوسری جماعت کو ووٹ دیا ہے وہ کسی اور سیارے سے آئے ہیں. اگر ایسا کرتے رہے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو محبت ہے اپنی مرکز کی طاقت سے, اس میں تھوڑی سی کمی پیدا کریں, اور یہ جو نفرت ہے صوبائی قوتوں کے ساتھ یا دوسری جماعتوں کے ساتھ جو صوبوں کے اندر اپنی حکومتیں بناتے ہیں, ان کو کم کریں. حالات کا تقاضا یہی ہے, ورنہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے خیال میں یہ ابھی عمران نیازی کو خوش کر رہے ہیں, وزیر اعظم کو خوش کر رہے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کو؟ کیونکہ وہ ایک طرف شہباز شریف کو گرفتار کرتے ہیں یا ان کو بلاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کو خوش کر رہے ہیں. کبھی وہ جو ہے نا مریم نواز کو بلاتے ہیں, یا جس طرح آج بلایا انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو, بزدار کو, تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. ملک محمود بات کر رہا ہوں. طلعت بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو منگی اور اس طرح کے دیگر انجینئر جو نیب میں بھرتی ہوئے ہیں, تو کیا انہی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور جب یہ انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو کیا کسی میں اتنی جرت نہیں ہے صرف ریمارکس سے ہمیں جو ہے وہ فیڈ دیتے رہنا ہے, یا بلا کے جو ہے وہ برطرف بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بات ہوتی ہے کہ ہم قانون کے اور جو عوامی مفاد کے خلاف قانون ہوں گے, جو لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں گے, عدالت جو ہے ان کی تشریح کرنے والی ہے, آئین کی تشریح کرنے والی ہے. تو کیا ابھی کوئی ایسی صورتحال کوئی نظر نہیں آ رہی کہ چیئرمین نیب کو جو ہے وہ برطرف کریں, یا دوسری سائٹ پہ یہ جو منگی ہے؟ تو کائنڈلی اس پہ تجزیہ دیجیے گا.
دیکھیں اس وقت جو احتساب کا عمل چل رہا ہے اس کے اوپر ہم نے مسلسل کومنٹ کیا اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ احتساب کے عمل کے اندر بہت بڑی بڑی خامیاں ہیں. جو اس احتساب کے عمل کو سیاست کے ساتھ آپ جوڑتے جائیں گے تو یہ خامیاں بڑھتی جائیں گی. جہاں پر کریڈیبلٹی کا انڈیکس ہے، یعنی لوگ کتنا اعتماد کرتے ہیں آپ پر، وہ آپ کے سامنے. لوگوں سے آپ نیب کے بارے میں پوچھ لیں تو وہ خود ہی آپ کو اپنی آراء بتا دیں گے. اس کے لیے اگر آپ آرٹیکل لکھواتے رہیں اخباروں کے اندر اور بتاتے رہیں کہ کیا آپ نے زبردست اچیومنٹس کی ہیں، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک یہ صحیح لا حاصل ہے، یہ ایک بے وقوفانہ احمقانہ قسم کی کوشش ہے، خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. لیکن یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اپنی پسند کی خبریں لگوا کے بتاتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے. دوبارہ سے دہراتا چلوں، عدالتوں کے اندر نیب کی کارکردگی کے اوپر، نیب کے سسٹم کے اوپر، نیب کے لاء کے اوپر جتنی بحث ہوئی ہے، اگر آپ اسی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اتنی بڑی موٹی کتاب بن سکتی ہے جو نیب کے خلاف عدالتوں کا اپنا مقدمہ بن سکتا ہے. جو ججمنٹس آئی ہیں اگر آپ وہ بھی اس اسسمنٹ کے ساتھ نتھی کر دیں تو اتنا بڑا انیکسچر بن سکتا ہے نیب کے خلاف مقدمے کا. اور ظاہر ہے اس کو نیب چیئرمین لیڈ کر رہے ہیں. اب یہ تصور جو ہے حقیقت کے قریب پہنچ گیا ہے لوگوں کی نظر میں، جن سے بھی آپ بات کریں، کہ نیب کا جو قبلہ ہے وہ عمران خان کی حکومت کی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے. آپ اس امپریشن کو دور نہیں کر سکتے. آپ 2-4 پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلا کر یہ برابری احتساب کے اندر لانے کی جو ناکام کوشش ہے اس کو معتبر نہیں کر سکتے. یہ امیج اعمال کے ساتھ بنا ہوا ہے. اب یہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ظاہر ہدف تبدیل نہیں ہوا، طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے. ہدف پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر پاکستان میں مریم نواز ہے. اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے. نواز شریف ہے اور مریم نواز ہے. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ شہباز شریف میٹر نہیں کرتے جو ایکٹیو ہائپر پالیٹکس ہے اس کے اندر. وہ تمام تر کوشش کے باوجود، تمام تر داؤ پیچ کے باوجود ریلیونٹ نہیں رہ سکے. حمزہ شہباز جو ہیں اپنے حلقے تک محدود ہیں اور جب سے وہ جیل گئے ہیں، کسٹڈی میں گئے ہیں، تب سے تو ان کا حلقہ بھی بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. سلمان شہباز باہر بیٹھ کر بڑی باتیں کر سکتے ہیں اور رابطے بنا سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی وہ ایرریلیونٹ ہے. تو مرکز کے اندر اور پنجاب کے اندر آپ کو ایک ہی قوت نظر آتی ہے نون کی حد تک، وہ مریم نواز ہے. اب یہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو مجھے تو یوں ہی یاد آتا ہے جیسے بینظیر بھٹو جب ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو لے کے آگے چل رہی تھی تو ان کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی کہ یہ چھوکری ہے، یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، چھوٹی سی لڑکی ہے، یہ نہیں ہے، یہ نصرت بھٹو ہوگی، یہ جتوئی صاحب ہوں گے، یہ جو ہے کھر صاحب ریپلیس کریں گے ان کو، یہ بڑے بڑے نام ہیں، ممتاز بھٹو ہوں گے، یہ لوگ ریپلیس کریں گے، بھٹو کے بیٹے آئیں گے. بینظیر بھٹو کاؤنٹ نہیں کرتی. تو بہت سال جو ہے ڈینائل کے اندر انہوں نے گزار دیے. تو وہ ڈینائل جو ہے ظاہر خام ثابت ہوا. تو اس وقت حالات یہی ہیں. تو ظاہر ہے ہدف وہی ہے. باقی جو انجینئرنگ کا ذکر کیا ہے، دیکھیں جب یہ ثابت ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کے سامنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں پولیٹیکل پرسیکیوشن کے، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں پولیٹیکل مینیپولیشن کے، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ایبیوز آف لاء کے، لوگوں کو 1.5 سال 2 سال آپ کسٹڈی میں رکھتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں. پھر جب کبھی کبھار معزز عدلیہ کے جج صاحبان نیب کی کارکردگی کے اوپر کمنٹ دیتے ہیں یا تشریح کرتے ہیں شکوں کی، تو وہ لگتی تو وقتی طور پہ اچھی ہے، لیکن بےمانی بھی لگتی ہے کہ بھائی 1.5 سال سے 2 سال سے آپ کو پتہ بندے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ قوانین کا ابیوز ہو رہا ہے. تو پھر صرف کیا ترجمے اور تجزیے کے لیے آپ موجود ہیں یا آگے والا بھی سٹیپ آپ نے اٹھانا؟ اور جب آپ آگے والا سٹیپ آپ نہیں اٹھاتے تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو آپ صرف تجزیاتی طور پر نظریاتی ہیں اور یا پھر آپ کے تجزیے بھی اس نظام کے تابع ہیں جس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے نیب چل رہا ہے. یہ بڑا واضح ہے. معاملہ صرف اب نیب کا نہیں ہے یا نیب کو چلانے والوں کا نہیں ہے، اس انصاف کے فراہم کرنے کے نظام کا بھی ہے جو نیب کو خود ہدف تنقید بناتا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرے معاملات میں الجھ جاتا ہے اور اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے. صاحب میں عامر بول رہا ہوں لاہور سے.
میں آپ کی توجہ ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو کی طرف کروانا چاہ رہا ہوں سر، وہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی بلز کا دیکھیں، عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بزدار کو نیب نے بلا لیا، مریم نواز باہر چلی گئی، ادھر رہ گئی، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت الیکٹریسٹی کا جو یونٹ بل ہے وہ 25 روپے سے 30 روپے ہے جی پر یونٹ خرچہ آ رہا ہے، اور اگر 100 یونٹ کا بل ہے تو آپ کا جو بل ہے وہ 3000 روپے آ رہا ہے، اور 500 یونٹ ہیں تو آپ کا 15,000 روپیہ پر منتھ بل آ رہا ہے۔ یہ ابھی ٹیرف کا ریٹ ہے جی، لیکن آپ سوچیں کہ 2 سال بعد کیا بنے گا جب یہی ٹیرف 50 روپے اور 60 روپے کا ہو جائے گا، اور وہ ہوگا کیونکہ کوئی آپریشنل کاسٹ کم نہیں کر رہے، کوئی کسی پہ کام نہیں کر رہے، کوئی سرکولر ڈیٹ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ لیں 2 سال بعد اس نے 5000 بلین ہو جانا ہے۔ تو خدا را یہ دیکھیں، اس پہ توجہ دلوائیں حکومت کی اور عوام کی کہ اس پہ کام کریں۔ آپریشنل کاسٹ ہے جہاں تک بھی وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ جہاں پہ ایک جنرل مینیجر کام کرتا تھا وہاں 20 کام کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑھنی ہے کاسٹ، یہ تو کبھی کم نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھیں 1 سال بعد 2 سال بعد یہ ٹیرف کہاں جائے گا، کسی کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ پلیز اس پہ کوئی توجہ دلوائیے، تھینک یو۔ دیکھیں، آپ نے جس طرف ذکر کیا وہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اور پریسنگ عوامی ایشو ہے۔ زندگی گزارنا اس ملک میں محال ہو گیا ہے، کیونکہ اس ملک میں ریاست نے عوام کا خون چوسنے کے لیے جو داؤ پیچ اختیار کیے ہیں وہ اب آخری قطرہ بھی نچوڑ رہے ہیں۔ تمام تر سہولیات کے باوجود جو میرا اپنا ہر مہینے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے وہ بلز کا خوف ہوتا ہے، اور بلز جو ہیں وہ اس طرح فلیکچویٹ کرتے ہیں، کبھی 14,000 آتا ہے اور کبھی 64,000 آتا ہے، کبھی 50,000 آتا ہے، کبھی 38,000 آتا ہے۔ اب تو خیر کنسسٹنٹلی جو ہے وہ 40,000 سے اوپر ہی بلز آتے ہیں، اور تمام بلز آئی ہیں۔ اس کے اندر آپ کھانے پینے کی اشیاء بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کے اندر آپ چینی بھی شامل کر لیتے ہیں، آٹا بھی شامل کر لیتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو پیسا جاتا ہے جو ٹیکس بھی دیتے ہیں، 1 نمبر 2 جو قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، نمبر 3 جو لائنوں میں کھڑے ہو کے بل دیتے ہیں اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمائی کرتے ہیں، اور جو ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ حلال کی روزی کمانا جو ہے 2 روٹیاں حرام کی 10 روٹیوں پر بھاری ہیں۔ یہ ان لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے، ورنہ تو اگر آپ دیکھیں مراعات یافتہ جو طبقہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑا بل دیتے ہیں، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، جن کی تمام زندگی ریاست سے سہولیات کے ذریعے چلتی ہے، جن کی گاڑیاں، جن کا پیٹرول، جن کے گھر کے بجلی کے بل، جن کے ٹیلی فون کے بل، جن کے جہازوں کے ٹکٹ، جن کے ٹرین کے ٹکٹ، جو مکھن، گھی، دالیں، گوشت، بکرے، مرغی، مولیاں، گاجریں، سب کے سب سبسیڈائز ریٹ کے اوپر لیتے ہیں، جن کے ہاسپٹلز کے اندر سبسیڈائز ریٹس چلتے ہیں، جن کو ریاست کے وسائل کی نہ ختم ہونے والی تجوری اویلیبل ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں جی ہم بڑا ٹیکس دیتے ہیں تو لیکن خون تو کھولتا ہے۔ یہ بدترین صورتحال ہے پاکستان کے لوور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، مڈل کلاس، ایون اپر مڈل کلاس، اگر یہ کچھ رہ گئی ہے تو اس کے اوپر کتنی توجہ ہم دلوائیں۔ آپ اگر ایس ٹی ایچ کو ریگولرلی دیکھتے ہیں تو جو پرائسز آف کموڈیٹیز ہیں اور جو زندگی گزارنے کے مسائل ہیں اس کو ہم ہر چوتھے 5ویں ہفتے ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو میں نے ابھی کی ہیں۔ دالوں کی قیمتیں ہیں، گوشت کی قیمتیں ہیں، پڑھائی کی قیمتیں ہیں، صحت کو سپورٹ کرنے کی قیمت ہے۔ وہ تمام قیمتیں جو لوگ چکاتے ہیں یا پے کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب حکومتیں یہ کرتی ہیں اور پھر حکومت کہتی ہے جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں یا آپ کو گھبرانا نہیں ہے، تو خون تو یقیناً کھولتا ہے۔ جس حکومت کو ایسے معاملات کی طرف توجہ مبذول کروانے کی ضرورت محسوس ہو آپ کو کہ جی حکومت کی توجہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے، تو اس حکومت سے آپ کیا توقع کریں گے کہ جب ہم توجہ دلائیں گے تو وہ توجہ دے گی؟ ظاہر ہے توجہ نہیں دے گی۔